यीशु मसीह के खूबसूरत नाम में आप सबको सलाम। आज हम बाइबल मुकद्दस में से लफ्ज़ तौबा पर गौर करेंगे कि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक तौबा की क्या अहमियत है। क्योंकि मेरे अजीजों, इंसान का तौबा करके खुदा के पास जाना बड़ा जरूरी है। मसीही होना कोई मजहबी रस्म नहीं है। लफ्ज़ मसीही का मतलब होता है मसीह जैसा। मसीही वो शख्स है जो यीशु मसीह की मानित सोचता, अमल करता और जिंदगी बसर करता है। अपने साथ लफ्ज़ मसीह लगा लेना ही काफी नहीं है कि मैं मसीही हूं, बल्कि तौबा नई पैदाइश की तरफ पहला कदम है। तौबा करने का मतलब होता है तर्ज सोच का तब्दील हो जाना, ज़हनियत का बदल जाना, ये पहचानते हुए कि हमारी गुनाह आलूदा फितरत खुदा के हजूर काबिल कबूल नहीं है। तौबा का एक मतलब अपने गुनाहों पर पछताना और यीशु मसीह की मदद से उनसे किनारा कशी करना है। और आज हम पछताते नहीं हैं, हम अपने गुनाहों पर परेशान नहीं होते। हम गुनाह की जिंदगी में अपने आप को कोसते नहीं हैं कि मैं गुनाहगार हूं, मुझसे लोग परेशान हैं, मेरी जुबान से कोई महफूज नहीं है, मेरे हाथ से कोई महफूज नहीं है, मेरी सोच से कोई महफूज नहीं है। आज हम अपने गुनाहों पर मेरे अजीजों पछताते नहीं हैं। लेकिन यहाँ पे यसाया नबी ने जब खुदा का जलाल देखा तो उसने महसूस किया कि वो एक गुनाहगार है। वो अपने गुनाहों पर पछताया। आज पछताने की ज़रूरत है। जब हम पछताएंगे तो खुदा को हम पर रहम आ जाएगा। वो हम पर अपने हाथ को बढ़ा देगा, वो हम पर अपने आसमान को खोल देगा और हमको मुआफ़ करने की कुदरत रखता है। यसाया नबी की मार्फत उसके 6 बाब की 5 आयत में लिखा हुआ है, तब मैं बोल उठा कि मुझ पर अफसोस, मैं तो बर्बाद हुआ, क्योंकि मेरे होंठ नापाक हैं और नजस जब लोगों में मैं बसता हूं, क्योंकि मेरी आंखों ने बादशाह रब्बुल अफ़वाज को देखा। खुदा का बंदा कहता है कि मैं बुरे लोगों में बैठता हूं, मेरे होंठ नापाक हैं और मैं अपने आप पर अफसोस करता हूं, क्योंकि मैंने उसके जलाल को देख लिया है। उसका जलाल बहुत गहरा है। आज जब हम उसकी पाक रूह के जलाल को देखेंगे तो हम भी अपनी ज़ात पर, अपनी आन पर, अपनी शान पर, अपनी जिंदगी पर अफसोस करेंगे, क्योंकि हम गुनाहगार हैं। हम अपने गुनाहों का इकरार नहीं करते, हम अपने गुनाहों पर पछताते नहीं हैं, हम परेशान नहीं होते, हम अफसुर्दा नहीं होते, हम गमगीन नहीं होते, बल्कि आज भी हम हर हालत में खुश रहते हैं, गुनाह की हालत में खुश रहते हैं। लेकिन खुदा का बंदा कहता है कि मैं अफसोस करता हूं ऐसी जिंदगी पर। यसाया नबी की तरह हमें इस हकीकत को जानने की जरूरत है कि हम गुनाहगार हैं और तौबा की ज़रूरत है। लेकिन गुनाह किसी गुनाहगार को महज अफसोस करने पर ही नहीं छोड़ देता, बल्कि खुदा पर गहरा एहसास हमारे अंदर पैदा करता है, जिसका नतीजा तौबा है। आज तौबा की ज़रूरत है। हम तौबा नहीं करते, क्योंकि मेरे अजीज़ों, इमाल की किताब के 2 बाब की 38 और 39 आयत में लिखा हुआ है, पतरस ने उनसे कहा कि तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की मुआफ़ी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले, तो तुम क्या करोगे? रूह कुदस इनाम में पाओगे।
اس لیے کہ یہ وعدہ تم اور تمہاری اولاد اور ان سب دور کے لوگوں سے بھی ہے جن کو خداوند ہمارا خدا اپنے پاس بلائے گا۔ توبہ کرنے سے خدا روح القدس انعام میں دے دیتا ہے۔ خدا کا انعام دیکھیں کتنا بڑا ہے کہ آپ توبہ کرتے ہیں تو وہ انعام میں آپ کو روح القدس دے گا۔ آپ توبہ کرتے ہیں تو وہ انعام میں آپ کو شفا دے گا۔ آپ توبہ کرتے ہیں تو وہ انعام میں آپ کو نجات دے گا۔ وہ انعام دینا چاہتا ہے آپ کو، اور آج ضرورت ہے کہ ہم توبہ کریں، ضرورت ہے کہ ہم اس کے آگے جھک جائیں، سجدہ ریز ہو جائیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اسی طرح 99 راست بازوں کی نسبت جو توبہ کی حاجت نہیں رکھتے، ایک توبہ کرنے والے گناہگار کے باعث آسمان پر زیادہ خوشی ہوگی۔ یہ کون ایسی عورت ہے جس کے پاس 10 درم ہوں اور ایک کھو جائے تو وہ چراغ جلا کر گھر میں جھاڑو نہ دے، اور جب تک مل نہ جائے کوشش سے ڈھونڈتی نہ رہے، اور جب مل جائے تو اپنے دوستوں اور پڑوسیوں کو بلا کر نہ کہے کہ میرے ساتھ خوشی کرو، میرے ساتھ آؤ مل جاؤ، خوشی کے ساتھ ملے تاکہ ہم دعا کریں کیونکہ میرا کھویا ہوا درم مل گیا۔ میں تم سے کہتا ہوں اسی طرح ایک توبہ کرنے والا گناہگار کے باعث خدا کے فرشتوں کے سامنے خوشی ہوتی ہے۔ اور میرے عزیزو، خدا کسی گناہگار کو موت سے خوش نہیں ہوتا، کسی گناہگار کی موت سے خدا خوش نہیں ہوتا، بلکہ خدا چاہتا ہے کہ توبہ کرو۔ ہمیشہ توبہ کا موقع خدا دیتا ہے تاکہ وہ نئے سرے سے پیدا ہو کر ایک نئی فطرت میں چلا جائے۔ بس میرے عزیزو، خدا فرماتا ہے، اے بنی اسرائیل، میں ہر ایک کی روش کے مطابق تمہاری عدالت کروں گا۔ توبہ کرو اور اپنے گناہوں سے باز آؤ تاکہ بد کرداری تمہاری ہلاکت کا باعث نہ ہو۔ ان تمام گناہوں کو جن سے تم گناہگار ہوئے دور کرو اور اپنے لیے نیا دل اور نئی روح پیدا کرو۔ آج نیا دل اور نئی روح چاہیے تاکہ ہم ہلاک نہ ہوں۔ آج ہمارے اندر نہ نیا دل ہے، نہ نئی روح ہے، نہ نئی سوچ ہے، نہ نیا ارادہ ہی ہے کہ ہم بچ جائیں، ہم توبہ کریں تاکہ ہم حقیقی مسیحی بن جائیں۔ کیونکہ خداوند فرماتا ہے، مجھے مرنے والے کی موت سے شادمانی نہیں، اس لیے باز آؤ اور زندہ رہو۔ تو خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کی بارگاہ میں آئیں، توبہ کر کے ایک حقیقی مسیحی بن کے۔ اور آج ضرورت ہے میرے عزیزو کہ ہم اپنے نام کے مطلب کو بدلنے کی کوشش کریں۔ خالی اپنے نام کے ساتھ لفظ مسیحی لگا لینے سے کیا ہوتا ہے، لیکن مسیح جیسا اپنے آپ کو بنانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے اعمال سے، ہمارے اٹھنے بیٹھنے سے، ہمارے کردار سے، ہمارے بولنے سے، ہمارے پیار سے، محبت سے مسیح کی جب میرے عزیزو شان کو لوگ دیکھیں گے کہ یہ واقعی مسیحی ہے، یہ حقیقی مسیحی ہے، یہ مسیح سے پیار کرنے والا ہے، تو یقیناً لوگ آپ کے سارے جذبے سے متاثر ہوں گے۔ اور آج ضرورت ہے اپنے آپ پر پچھتانے کی کہ میں گناہگار ہوں۔ ہم اپنے گناہوں کا اقرار ہی نہیں کرتے، ہم ہر وقت اس بات میں مشغول رہتے ہیں، مصروف رہتے ہیں کہ میں بہت اچھا ہوں، میں نیک شخص ہوں۔ لیکن میرے عزیزو، خدا چاہتا ہے کہ ہم پچھتانا شروع کر دیں، اپنے گناہوں پر پچھتانا شروع کر دیں تاکہ خدا ہمارے نجات کے راستوں کو ہموار کرے۔ خدا نے تو انسان کو کہا ہے کہ جو توبہ کرتا ہے میں نے اس کے لیے انعامات کو رکھا ہے۔ وہ انعام دینا چاہتا ہے ہمیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں توبہ کا عمل دہرائیں تاکہ خدا ہماری زندگی میں
جب داخل ہو تو ہم پاک صاف ہو کر اٹھ کر بادلوں میں اس کا استقبال کرنے والے ہوں، تاکہ ہم پریشان نہ ہوں۔ ہم ان 10 کنواریوں کی مانند جن میں سے 5 تیار تھیں اور 5 ادھوری رہ گئیں، اور میرے عزیزو 5 نے توبہ کی تھی۔ ان کا ایمان تھا کہ ہم نے یسوع کو دیکھنا ہے، اور انہوں نے دیکھ لیا۔ جب آپ توبہ کریں گے تو خدا آپ کو خواب میں دکھائی دے گا، آپ کی سوچوں میں، آپ کی فکروں میں، آپ کے خیالات میں یسوع مسیح خود اتر آئیں گے اور وہ آپ کو برکت دیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نے توبہ کرنی ہے تاکہ خدا ہمیں اور ہمارے گھرانے کو اس توبہ کے وسیلہ سے برکت دے۔ God bless you all.